بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج الحمدللہ کلاس نمبر 11 ہے اور آج ہم سورۃ الانبیاء کا آغاز کریں گے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 17ویں پارے میں ہے، تو آج کلاس نمبر 11 ہے اور سورہ انبیاء کی پہلی 13 آیات کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 48 اور 50، جن کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، چند باتیں ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے ہم پہلے رکھتے ہیں۔ لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، مقاصد مطالعہ۔ پہلا نکتہ، سورۃ الانبیاء کے آغاز میں قیامت کے دن کی کس حقیقت کو نمایاں کیا گیا؟ قیامت کا برپا ہونا، اس کی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کے دن کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، آخرت کا ذکر سن کر اکثر منکر لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ انکار آخرت کرنے والے، ان کا بیان آئے گا۔ نمبر 3، مشرکین مکہ کے قرآن حکیم پر کیا اعتراضات تھے اور ان کے کیا جواب دیے گئے؟ معاذ اللہ، وہ انکار کرتے تھے ہر دھرمی کی وجہ سے، تو ان کے اعتراضات کے کیا جوابات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ نمبر 4، فیہ ذکرکم، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کے الفاظ ہیں، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ فیہ ذکرکم سے کیا مراد ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور نمبر 5، ظالموں کی بستی کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا سنت رہی ہے، اور ظالموں سے ایک مراد مشرک لوگ بھی ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا رہا ماضی میں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور کیونکہ سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو ربط سورت ہمیشہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، گزشتہ سورت اور جس سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں ان کا آپس کا تعلق۔ اس سے قبل سورہ طٰہٰ ہے جو کہ 16ویں پارے میں ہے، اور 17ویں پارے کے آغاز میں سورۃ الانبیاء، ان دونوں صورتوں کا باہمی تعلق اور ربط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، سورہ طٰہٰ کے اختتام پر حق و باطل کی وضاحت کرتے ہوئے منکرین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب سے ڈرایا گیا۔ سورۃ الانبیاء کے آغاز میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ برے انجام کے منتظر ہیں، تو انہیں فرما دیں کہ ممکن ہے کہ دنیا میں تمہیں پوری زندگی ڈھیل مل جائے، لیکن قیامت تو قریب آ پہنچی ہے جب انہیں اپنے اعمال کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ کے انکار کرنے والوں اور پیغمبر کی دعوت کا رد کرنے والوں کو غضب سے ڈرایا گیا، اور سورہ انبیاء کے آغاز میں قیامت کے برپا ہونے اور اس دن پیش ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا نکتہ ربط سورت کے تعلق سے، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر عیسائیوں اور یہودیوں کو دعوت توحید دی گئی۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دعوت توحید دی گئی۔ سورۃ الانبیاء میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا مختصر ذکر فرما کر اپنے آخری رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ کچھ انبیاء کا ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بیان سورہ انبیاء میں۔ اور نمبر 3، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء میں دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ابدی زندگی کی وضاحت کی گئی ہے۔ ابدی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، دونوں صورتوں میں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے ہونا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب تعارف رکھتے ہیں آپ کے سامنے، پہلے مقاصد مطالعہ، پھر ربط سورت ہمارے سامنے آیا، اور اب سورت کا تعارف، سورۃ الانبیاء۔ یہ سورت مکی دور کے اس عرصے میں نازل ہوئی جب سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، معاذ اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء میرا پرانا اور قیمتی مال ہیں۔ صحیح بخاری۔ پرانا اور قیمتی سے مراد بہت اہم مال، جس کی حفاظت کی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، یعنی میں ان کی حفاظت کرتا ہوں اور ان کو دہراتا رہتا ہوں۔ یہ خود حضور کا معمول ان صورتوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت میں نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدائی 47 آیات میں ایمانیات ثلاثہ، 3 ایمانیات یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ قیامت کے قریب آنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔
توحید باری تعالیٰ کے لیے بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین سورہ انبیاء میں بھی آئے ہیں۔ سورت کے درمیانی حصے یعنی آیات 48 تا 93 میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ 17 انبیاء کا ذکر آئے گا اور بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر بھی۔ سورت کے آخر میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے اور قیامت کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں۔ تو توحید کا بیان، رسالت کا بیان اور آخرت کا بیان بھی سورۃ الانبیاء میں آ رہا ہے۔ نیز اس حقیقت کا ذکر ہے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ جو ایمان لائیں، اخلاص پر رہے، نیک عمل کریں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مشہور آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 بعد میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اب آئیے اس تعارف کے بعد سورۃ الانبیاء کی جو 13 آیات کا آج مطالعہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے سورتوں کا یعنی آیات کا متن بھی رکھتے ہیں اور ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے اور میرے سامنے سورۃ الانبیاء کی پہلی 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کوئی نئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ اسے کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور انہوں نے خفیہ سرگوشیاں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ اگلی آیات 4 تا 7۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان خواب ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے۔ فلیأتینا بآیۃ، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان لوگوں سے پہلے کوئی نافرمان بستی ایمان نہیں لائی۔ اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے۔ نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو علم والوں سے پوچھ لو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد سورہ انبیاء آیات 8 تا 11۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے۔ لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے انہیں یعنی انبیاء علیہم السلام کو وعدہ سچا کر دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ، تو ہم نے انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔
وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کی کانت ظالمة جو ظالم تھیں وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد سورہ انبیاء آیات 12 اور 13۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ تو فوراً وہاں بستیوں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا کہا گیا مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ اور واپس جاؤ جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، ومساکنکم اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یہ الحمدللہ سورہ انبیاء کی ابتدائی 13 آیات کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ اب ہمیشہ کی طرح ان آیات کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 1 ہے سورہ انبیاء کی۔ قیامت کے قریب آنے کا ذکر، اس سورت کے آغاز میں قیامت کے قریب آنے کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمیں قیامت سے قریب تر کرتا جا رہا ہے۔ نیز ایک فرد کے لیے موت ہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ قیامت سر پر کھڑی ہے اور ایک بندہ مر جائے تو اس کی تو قیامت اس مفہوم میں واقع ہو گئی کہ اس کی مہلت عمل ختم ہو گئی، تو قیامت تو بالکل قریب ہے۔ اور مراد ایک یہ ہے کہ موت تو سر پر سوار ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تیاری کرنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے آخرت کے حوالے سے۔ آخرت کے بارے میں منکر انسان کا طرز عمل، منکر انکار کرنے والا، منکر انسان آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہیں، یعنی غافل انسان آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہے، اور ایسے لوگ آخرت کا ذکر سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی توجہ نہیں دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو غفلت سے بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس سے پہلے ہی عمل کرنے کی مہلت ہے۔ آیت نمبر 2، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اس کا ترجمہ، کوئی نئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ منکرین کا ہی بیان چل رہا ہے جو آخرت کی جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نئی نصیحت پر ظالموں کا طرز عمل۔ نئی نصیحت سے مراد وحی باری تعالیٰ ہے، نئی نصیحت سے مراد وحی باری تعالیٰ ہے۔ ظالمین اس نصیحت کو کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں، یعنی غیر سنجیدگی کے ساتھ اس نصیحت کو سنتے ہیں، توجہ اور اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تو کافروں کا طرز عمل تھا، مشرکین کا طرز عمل تھا کہ وہ کھیل کود میں لگے رہتے تھے، ہنسی مذاق میں لگے رہتے اور آنے والی وحی کا انکار کرتے۔ اہم عملی پہلو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ منکر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے، انسنی گویا سنا ہی نہ ہو۔ اسی طرح غافل لوگ دنیا کے کاروبار اور مشاغل میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ آیات الہی میں غور کرنے کی نہ انہیں فرصت ملتی ہے اور نہ اس کی ضرورت یا اہمیت سمجھتے ہیں۔ مشغلے کی جمع مشاغل، لگے ہیں دنیا میں کھیل تماشوں میں، دنیا کمانے کے اندر۔ ٹھیک ہے، نوکری کرنا، کاروبار کرنا ایک ضرورت ہے، مگر اس میں اتنا تو بندہ نہ کھو جائے کہ اصل زندگی کی جو تیاری کرنی اس کو بندہ فراموش کر دے، بھلا دے۔ بس اپنے دنیا کے دھندوں میں ہی مگن رہتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی یہی معاملہ تو نہیں۔ کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اچھی بات ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کاروبار کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حلال کاروبار کرنا ہے، لیکن اس سب کے ساتھ یاد رکھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا، اور کل جو فیصلے ہونے وہ دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہونے ہیں۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ترجمہ، ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور انہوں نے خفیہ سرگوشیاں کی جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ ظالموں کی کیفیت کا بیان،
ظالمین کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا کردار بیان ہوا ہے کہ وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے خلاف سرگوشیاں کرتے تھے۔ معاذ اللہ، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام ان کے سامنے درمیان میں موجود ہیں، مگر وہ چپکے سرگوشیاں کرتے، کھیل کود میں لگے رہتے، ہنسی میں اڑا دیتے، حق قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کا اعتراض، وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، کیوں نہیں بھائی؟ اللہ نے انبیاء کو چنا، وہ اعلیٰ ترین افراد ہیں، انسانوں میں سے چنا۔ اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزار کر ان کے لیے نمونہ بن سکے۔ علمی بات، ایک دفعہ ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ ہم اور بنی عبد مناف، قبیلے کا نام، ہم اور بنی عبد مناف سب باتوں میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، اب ہم ان کے نبی کو تسلیم کر کے ان کی اس برتری کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 108، یہ سیرت کی بہت پرانی کتاب ہے، اولین دور کی، اس کے صفحہ نمبر 8 پر یہ بات لکھی ہے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبیلہ اور بنو عبد مناف، اسی میں آگے بنو ہاشم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تھا، اب ان کے آنے والے شخص کو نبی مان لیں تو ہم تو ایسی برتری کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ابو جہل کے جواب سے یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے میں صرف یہ بات آڑے نہیں آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بلکہ اس کے علاوہ تکبر، تعصب اور دیگر وجوہات بھی تھیں۔ وہ کہتا تھا ہم بڑے ہوں گے، ہماری سرداری ہوگی، ان کو رسول مان لیں ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس وجہ کے ساتھ کہ وہ کہتے ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں مشرکین کا اعتراض، قرآن کریم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ قرآن حکیم جادو ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے جو بد کلامی ان لوگوں نے کی ہے، کفار نے، مشرکین نے قرآن حکیم کے بارے میں۔ مشرکین کے ایک دوسرے کو مشورے، وہ کہتے تھے کہ تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں کیوں پھنستے ہو، یعنی ان کی بات کیوں سنتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم پر بھی قرآن حکیم کا جادو ہو جائے، معاذ اللہ۔ ہاں ایک نقطہ ذہن میں رہے، جادو اس لیے بھی کہتے تھے کہ جو قرآن پاک سن لیتا اور قبول کر لیتا اس کی زندگی بدل جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا ظلم ہوا، ان کو لٹایا جاتا تپتی ریت پر، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، ان کے منہ سے خون کی الٹی ہو جاتی، اللہ اکبر، وامٹنگ، مگر وہ حق کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ مشرکین دیکھ رہے تھے جو قرآن قبول کر لیتا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کہتے تو جادو کا سا اثر ہو گیا۔ اس معنی میں یہ معاذ اللہ جادو بھی کہتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 4، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے۔ مشرکین کو جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ تم کتنا بھی چھپ کر ایک دوسرے سے مشورے کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تمہاری یہ چپکے سرگوشیاں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ آیت میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کا سورت کے مضمون سے تعلق۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کے آپس کے خفیہ مشوروں سے واقف ہے، وہ خوب سن رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور اسے ان کی نیت اور ارادوں تک کا علم ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، اس لیے معلومات کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مشرک اور کافروں کی پکڑ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 5، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ ترجمہ، بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو شاعر ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جیسے پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ مشرکین مکہ کا قرآن حکیم پر اعتراض، کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ پریشان خواب ہے، معاذ اللہ، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا پیش کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے الفاظ تھے۔ نیز مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم کے حوالے سے یہ اعتراض بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو خود سے بنا لیا ہے، یعنی گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، یہ ایک اور اعتراض ان کی طرف سے تھا، معاذ اللہ۔
مشرکین مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ان کی الزام تراشی۔ مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح کو معجزہ دکھائیں۔ ان اعتراضات کے یہاں بھی جوابات دیے گئے اور قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی جوابات دیے گئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، معاذ اللہ۔ قرآن شاعری نہیں ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ہے۔ شاعری تو تم بھی کر دو، تم بھی ایسا کلام پیش کرو، مگر ان کی ہمت اس میں نہ ہو سکی۔ آیت نمبر 6، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ترجمہ، ان لوگوں سے پہلے کوئی نافرمان بسی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے۔ مشرکین مکہ کے معجزے طلب کرنے پر جواب، معجزات دے کر بہت سی قومیں ایمان نہیں لائیں تو یہ مشرکین مکہ کہاں ایمان لائیں گے؟ اگر انہیں ایمان لانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہی کافی تھا۔ پچھلی قوموں نے مانگے تھے معجزات اور ان کو دیے بھی گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان اقوام پر آیا، وہ برباد کر دیے گئے، نہیں مانے۔ یہ کہاں سے مان لیں گے؟ اور اگر ماننا ہوتا تو قرآن حکیم کو ہی مان لیتے، ان کی زبان میں نازل ہوا اور ان کی ہمت نہیں کہ قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت پیش کر سکیں، مگر یہ مان کر نہیں دیتے۔ ہٹ دھرمی ہے، تکبر ہے، تعصب ہے، اور کوئی بات نہیں۔ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے پر قوموں کا انجام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ یاد آ گیا۔ اونٹنی قوم نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے دی، مگر پھر بھی نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم کو مٹا دیا تھا۔ وہی بات ان مشرکین مکہ کو بھی سنائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 7، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ترجمہ، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ ہی کے تعلق سے کلام چل رہا ہے، جو آخرت کے منکر ہو رہے تھے، رسالت کے منکر ہو رہے تھے، ان کو طرح طرح سے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ آیت نمبر 7 کی تشریح، رسالت و مشرکین کے اعتراض کا جواب، انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہی ہوتے ہیں، یعنی فرشتے وغیرہ نہیں ہوتے، جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ انہیں فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کو بھیجا تو انسانوں میں سے ان کو چنا، مگر وہ اعلیٰ ترین صفات کے حامل افراد تھے انسانوں میں سے چنے ہوئے، تاکہ صحیح طور پر لوگوں کے سامنے بات بھی آئے اور وہ لوگوں کے لیے ان کے درمیان زندگی گزار کر ایک نمونہ بھی پیش کریں۔ انبیاء کرام اور علیہ السلام اور عام انسانوں میں فرق، ہاں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے، منتخب چنے ہوئے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور ان پر وحی نازل فرماتا ہے۔ عام انسان ہے، پیغمبر چنے ہوئے بندے جنہیں اللہ وحی عطا فرماتا ہے۔ مشرکین مکہ کو مشورہ، بس اگر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اہل علم یعنی جاننے والوں سے معلوم کر لیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، صدیوں پہلے ان کا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، 2500 برس گزر چکے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وحی کیا ہوتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جو علم رکھنے والے ان سے معلوم کر لو۔ علم والے کون ہیں؟ آئیے اس کی بھی وضاحت کر لیں۔ اہل ذکر، اہل علم سے مراد تورات اور انجیل کے علماء یعنی یہود و نصارہ کے اہل علم لوگ، تاکہ وہ مشرکین مکہ کو رسالت کی حقیقت بتا سکیں۔ وجہ یہ تھی کہ صدیوں سے عربوں میں رسول علیہ السلام نہیں آئے تھے، یہ لوگ نبوت اور وحی سے واقف نہ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن حکیم کے علم رکھنے والے مؤمنین ہیں، تو جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ یہود و نصارہ سے ان کے تعلقات تھے، جن کے کتابیں اور پیغمبر آتے رہے، ان سے تو معلوم کر لو۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم واقف نہیں تو جو واقف ہیں ان سے واقفیت حاصل کر لو کہ اللہ نے ہر دور میں پیغمبروں کو چن کر بھیجا اور ان لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ عملی پہلو، ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہ حکم ہے کہ ہمیں اہل علم یعنی علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے اور ان سے قرآن و حدیث اور دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ کیوں؟ علاج کرانا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، گھر بنوانا ہوگا انجینئر کے پاس جائیں گے، دین سیکھنا ہوگا تو ڈاکٹر انجینئر نہیں، وہ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 8، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ترجمہ، اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ آیت میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور روزمرہ زندگی کے دوسرے معاملات فرماتے ہیں تاکہ روزمرہ کی زندگی میں انسانوں کی مکمل رہنمائی ہو۔ نیز انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک خاص مدت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا اور پھر وہ دنیا سے انتقال فرما گئے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء چنے ہوئے بندے انسانوں میں سے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، لوگوں کے درمیان زندگی گزار کر دنیا سے تشریف بھی لے جاتے تھے، لیکن تھے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ علمی بات اسی حوالے سے ایک اور نقطہ، البتہ یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے بہت سے فضائل اور خصائص عطا فرمائے ہیں جو عام بندوں کو حاصل نہیں ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کا خاصہ ہیں۔ خصائص خصوصیت سے ہے اور خاصہ خاص انہی کے لیے ہیں، تو عام آدمی نہیں، عام انسان نہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اللہ انہیں وحی عطا فرماتا ہے اور بہت سی خصوصیات اور بہت سے فضائل ان کو عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 9، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ ترجمہ، پھر ہم نے انہیں یعنی انبیاء علیہ السلام کو وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ تشریح، انبیاء کرام علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کا بیان۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا رسولوں سے اور انبیاء سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ پورا فرمایا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور حق کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کر دے گا۔ ہم نے کئی پیغمبروں کے واقعات پڑھے، حصہ اول میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، پھر بعد میں لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات، اور ہم نے دیکھا کہ نافرمان قومیں مٹا دی گئیں، اللہ کا وعدہ اللہ نے پورا فرمایا انبیاء کے ساتھ۔ آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ آیت نمبر 10 ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فی ذکرکم سے مراد، ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اول قرآن نازل ہوا عربوں کے سامنے، ان کے درمیان میں نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا تو ان کے ساتھ بھی خطاب ہو رہا ہے، اور ایک ہے سارے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی کا سامان۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر اب آئیے تشریح سمجھتے ہیں۔ فی ذکرکم یعنی اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے سے مراد قرآن حکیم میں تمہارا یعنی عربوں کا ذکر ہے جو تا قیامت تمہارے لیے سعادت کا باعث ہے، لہذا اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ عربوں کو اللہ نے سعادت دی کہ آخری کلام ان کی زبان میں نازل ہوا، آخری رسول علیہ السلام انہی میں سے ہیں، تو یہ تو ان کی سعادت کا بیان ہوا۔ اب ہم سب کے لیے بھی رہنمائی کا سامان اس قرآن پاک میں موجود ہے، اس نقطے کو آئیے سمجھتے ہیں۔ مزید برآں قرآن حکیم ایک زندہ کلام ہے، یہ ہماری انفرادی، اجتماعی زندگی اور تمام معاملات کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ خوشی، غمی، گھر، معاشرہ، ریاست، غرض، ہر معاملے کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ نیز قرآن حکیم کئی کرداروں کا ذکر فرماتا ہے، وہ کردار ہر دور میں ہوتے ہیں، مثلاً دین کے وفاداروں کا کردار، دین کے دشمنوں کا کردار اور منافقین کا کردار وغیرہ۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ قرآن پاک جو تقاضے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ہماری زندگی اس کے مطابق ہوگی تو کامیابی، اس کے خلاف ہوگی تو ناکامی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی تصویر اس میں تلاش کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، یہ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن میں تم سے پہلوں کا ذکر بھی ہے اور تمہارے بعد میں آنے والوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے بھی ہیں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ماضی کے حالات بھی ہیں، حال کے واقعات بھی، اور آج جب حال میرا اور آپ کا پریزنٹ ہے، ہم قرآن پاک پڑھیں گے، ہمارا ذکر بھی قرآن پاک میں ہمیں ملے گا۔ کچھ اشارے ہم نے پہلے بھی کیے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری رہے گا تو کریں گے۔ اب اسی حوالے سے ایک اہم عملی پہلو، چنانچہ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھ کر سابقہ لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بعد آنے والے حالات کی تیاری کرنی چاہیے۔ اپنے معاملات کو قرآن حکیم کے مطابق طے کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام، کتاب ہدایت ہے نا، اور ہدایت کس لیے عطا کی گئی؟ تاکہ اس کے مطابق عمل ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 11، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ، اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کیں جو ظالم تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا فرمایا۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔
ظالموں کی بستی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یعنی اللہ کا قانون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو پیدا فرماتا ہے، جیسے پچھلی قوموں کے واقعات کا ذکر تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا۔ ظلم سے مراد کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر ظلم سے مراد شرک ہے۔ عام طور پر قرآن حکیم میں جب بھی ظلم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد شرک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور مفاہیم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ شرک کے مفہوم میں بیان ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 12، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، ترجمہ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو فوراً وہاں بستیوں سے بھاگنے لگے۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آنے پر ظالموں کا رویہ، وہ اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں، جبکہ کوئی بھاگ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ یہ ہے اہم معاملہ۔ دنیا کے مجرم بچ جاتے ہیں، پکڑ میں نہیں آتے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی مجرم بچ نہیں سکتا، اور جب یہ عذاب کا فیصلہ دنیا میں نازل ہوتا ہے تو لوگ بھاگنا چاہتے بھی ہیں تو بھاگ نہیں پاتے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 13 اور آج کی کلاس کی بھی آخری آیت ہے، لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون، ترجمہ کہا گیا مت بھاگو اور واپس جاؤ جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ بستیوں کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کا بیان، بستیوں کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کو کہا گیا کہ تم بھاگ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، لہذا اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ تاکہ کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے گھروں کے مال و دولت اور عیش و عشرت نے کیا فائدہ دیا، جبکہ ان ظالم لوگوں کی زندگی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں عیش کیا کرتے تھے، تو تمہارے گھر، تمہاری دولت، تمہارے محلات کچھ تمہیں بچا نہ سکے، یہ ظالموں کو بتا دیا گیا، اور ظالم تو پھر تباہ ہوئے۔ ہر دور میں جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوگا تو یہ توجہ رہے کہ اللہ کی پکڑ سے ظالم بچ نہیں سکتے۔ یہ 13 آیات کا مطالعہ آج ہم نے مکمل کیا۔ آج ہماری 11ویں کلاس تھی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ مطالعہ قرآن حکیم کے اس نصاب سے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو قرآن پاک کو سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ علم فاؤنڈیشن کی اس کاوش سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے، ادارے کے حق میں بھی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے، اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں برکت آئے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں برکت آئے، پورے عالم میں برکت آئے۔ پیش نظر یہی ہے قرآن پاک سے ہم سب کا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔